اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زارنی او زار احدا من ذریتی زرتہ یوم القیامت فانقذتہ من احوالها۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری زیارت کرے یا میری اولاد میں سے کسی کی زیارت کرے تو میں قیامت کے دن اس کی زیارت کروں گا اور اسے قیامت کی ہولناکیوں یعنی پریشانیوں سے نجات دلواؤں گا۔ اکثر مومنین یہ سوچتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پر جانے سے پہلے یا جاتے وقت کون سے آداب ہیں جو انجام دیے جائیں۔ شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے بہت سارے آداب کو اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں ذکر کیا ہے، ہم ان میں سے چند کو اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آداب زیارت۔ زیارت کی سفر پر روانگی سے پہلے غسل کو انجام دے، راستے میں فضول باتوں سے پرہیز کرے، وضو اور غسل کے ساتھ رہے۔ ہر امام کی زیارت پڑھنے سے پہلے غسل کرے اور ان سے نقل کی ہوئی دعاؤں کی تلاوت کرے، اور جب روضہ مبارک پر جائے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جائے، کیونکہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے علاوہ دیگر زیارتوں کے لیے خوشبو لگا کر جانا مستحب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی زوار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے تو اس کے سر کے بال الجھے ہوئے اور گرد آلود ہوں اور زائر بھوکا پیاسا ہو، کیونکہ اسی حالت میں مظلوم حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ زیارت پر جاتے ہوئے لذیذ غذائیں جیسے حلوہ اور گوشت کو اپنا زاد راہ نہ بنائے، بلکہ سادہ اشیاء کو اپنا غذا بنائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو اپنے ساتھ ایسی غذا رکھتے ہیں جس میں بکرے کی بھنی ہوئی ران اور حلوہ وغیرہ ہوتا ہے، حالانکہ یہی لوگ جب باپ یا رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ایسی غذائیں ساتھ نہیں لے کر جاتے۔ حرم مطہر کی طرف جاتے ہوئے ذکر الہی، تکبیر، تسبیح اور محمد و آل محمد پر درود صلوات کے ذریعے سے زبان کو معطر کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھے، کیونکہ حرم صاحب حرم کا گھر ہے، اور ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ارشاد رب تعالی ہے کہ اے صاحبان ایمان، کسی کے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ اذن لو اور ان پر سلام کرو۔ حرم میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور باہر آتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے۔ جیسے ہی ذریعہ مقدس کو دیکھے تو زیارت پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تلاوت کرے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جو بھی شخص امام کے حضور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں رضوان اکبر لکھ دیتا ہے۔ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اور زیارت سے واپس آنے کے بعد اپنے اخلاق و اعمال کو سنوارے کہ زیارت سے پہلے اور زیارت کے بعد کا فرق ظاہر ہو، اور معصومین علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو توفیق دے کہ وہ بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔